لانگ مارچ بغیر بڑے مقصد کے کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور 26 نومبر کے بعد تو ملک پہ خوف کے سائے ہیں، کوئی بھی سیدھی گولیاں کھانے گھر سے نہیں نکلتا۔ احتجاج کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ریاست عوام کی بے چینی کو سنے، سمجھے اور اس کا سدباب کرے، لیکن جب پہلے سے معلوم ہو کہ ریاست کی باغ ڈور درندوں کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، جن کی کوئی اخلاقیات نہیں، تو ظاہر ہے عوام احتجاج کا حق استعمال کرنے سے ڈریں گے۔ اگر لانگ مارچ یا بڑا احتجاج نہیں تو حل کیا ہے؟ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک قوم کی حقیقی آزادی اور دوسرا اس وقت حقیقی آزادی کی جدوجہد کو لیڈ کرنے والے لیڈر کی صحت۔ پہلے حقیقی آزادی کی جدوجہد پر بات کرتے ہیں کہ یہ بہت صبر آزما جدوجہد ہے۔ اس میں یہ بھی یقینی نہیں کہ ہم جیت جائیں گے۔ دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں، کشمیر، فلسطین اور ایسے کئی خطے جن کو کبھی آزادی نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں نتائج سے بے پرواہ ہو کے ظلم کے خلاف جدوجہد کا حکم دیا ہے، اور صلہ بھی جدوجہد کا ملے گا، کامیابی اس کی شرط نہیں ہے۔ کیا جو کوشش اب تک ہوئی وہ درست ہے؟ میری رائے میں عوام اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیڈر عمران خان نے کبھی ایک بار بھی خونی انقلاب کی خواہش نہیں کی۔ وہ پرامن جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک یہ رستہ ایک طویل جدوجہد کا رستہ ہے، لیکن میری رائے میں بھی یہ درست رستہ ہے۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ عوام اور دستیاب قیادت، جو کہ مجبوری کا سودا ہے، پہلی چوائس نہیں ہے۔ اس میں کوئی ربط نہیں۔ دستیاب قیادت سیاست کی بدلتی حقیقتوں سے کوسوں دور ہے۔ عوام کو مقصد سے جوڑے رکھنا اور موٹیویٹ رکھنا کتنا ضروری ہے، شاید ان کو معلوم ہی نہیں، یا شاید ان کی سیاسی سمجھ ہی اتنی سی ہے۔ آخر قیادت کر ہی کیا سکتی ہے؟ قیادت عوام کے ساتھ مسلسل رابطے رکھ سکتی ہے۔ ہر روز پریس کانفرنس جس میں روز حقیقی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت، نظام کی طرف سے مسلسل جاری مظالم کو ہائی لائٹ کرنا، عوام کو بار بار یاد دلانا کہ یہ نظام بدلنا کیوں ضروری ہے، اور نظام بدلے گا تو ان کی زندگی کیسے بہتر ہوگی۔ بنیادی طور پر عوام کی امید جگائے رکھنا۔ دوسرا، لیڈر کی صحت۔ یہ سیاست اور حقیقی آزادی کی جدوجہد سے ہٹ کے دیکھنا ہوگا۔ عمران خان کو اگر واقعی CRVO بیماری ہو گئی ہے تو اس کا کوئی مکمل علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ جو انجیکشن دیے جاتے ہیں وہ وقتی طور پہ دباؤ کم کرتے ہیں، وقتی طور پر سوزش کم کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل علاج ہے جس کے خطرناک ترین سائیڈ ایفیکٹ بھی موجود ہیں، خاص طور پہ جب مریض کی عمر بھی 74 سال کے قریب ہو۔ یعنی ہر لحاظ سے عمران خان کا اب جیل میں رہنا ان کے لیے خطرناک ہے۔ ان کو صاف ستھرا ماحول، بہترین کھانا اور واک سمیت ایکسرسائز کی ضرورت ہے تاکہ ان کا مدافعاتی نظام اس بیماری سے لڑ سکے۔ یہ تھا بیماری کا بیک گراؤنڈ۔ اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اس بیماری میں مسلسل کیئر اور علاج کی ضرورت ہے، تو پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ زور و شور سے ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک اس طرح نہیں ہو رہا۔ اور یہ رہائی ڈیل کے تحت نہیں بلکہ ان کے کیس عدالت میں لگا کے میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ عمران خان کسی اور طرح سے باہر آنا قبول بھی نہیں کریں گے۔ قیادت کیا کر سکتی ہے؟ قیادت کو عوام کو متحرک کرنے کا موقع ملا جو انہوں نے ضائع کر دیا۔ عمران خان کی صحت کا جینون مسئلہ پیدا ہوا اور یہ عوام کو ساتھ ملانے کے بجائے صحت کے مسئلے کو افواہ سازی کہتے رہے۔ اگر آپ کو ملاقات تک نہیں کرنے دی جا رہی، یہاں تک کہ ڈاکٹر تک کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو 8 فروری عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن یہ موقع نہ صرف ضائع کیا گیا بلکہ ظالم قوتوں کو پیغام گیا کہ یہ تعدیر زندگی بھی عمران خان کی ملاقاتیں بند رکھیں،
تو بھی کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ رد عمل کیسا ہو سکتا تھا؟ کیا بندوقیں لے کے اڈیالہ پر حملہ کرنا تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا ڈنڈے سوٹوں سے حملہ کرنا تھا؟ بالکل نہیں۔ صرف اپنے مطالبے پہ ڈٹ جانا تھا کہ ملاقات ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ یہ بظاہر معمولی بات لگتی ہے لیکن اس کا بہت وزن ہے۔ لیکن کیا یہ کیا گیا کہ صحت کے مسئلے کو ڈاؤن پلے کیا گیا، جو سراسر غلط پالیسی ہے۔